حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہے۔ انہی میں یہ جماعت کی نماز بھی ہے۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا تھا تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والے ہوگے، اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والے بنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کر کے اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائیں گی اور ایک ایسی خطا معاف ہوگی۔ اور ہم تو اپنا حال دیکھتے ہیں کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا ہے وہ تو جماعت سے رہ جاتا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقوں کو بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ اگر بیمار بھی کسی طرح جماعت میں جا سکتا تھا تو وہ بھی جا کر شریک ہو جاتا تھا، چاہے 2 آدمیوں کو کھینچ کر لے جانے کی نوبت آتی اور اہتمام کیوں نہ ہوتا، جبکہ اس کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ تو اللہ بھی درگزر کر دیتا ہے، اگر بڑے گناہ ہو بھی جائیں تو توبہ کر لو، بے شک اللہ بہت بڑا ہے، معاف کر دے گا۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے پاس خزانے کم ہو گئے؟ اس نے زمین آسمان بنائے، اس نے پانی کو برسایا، کون خوبصورت باغات پھل پھول لایا۔ ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا پیدا کر کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو۔ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کے ایک ایک جھونکے نے پکارا نہیں، درخت کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں، ساری کائنات باہر بر نے پکارا نہیں۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے، پھر جب میرے سوا کوئی نہیں پھر تم مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، انہیں پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچے، نیچے دیکھا تو پانی نیچے تھا، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری، جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، ہرن تو نیچے جا نہیں سکتا، تو اس نے اوپر اٹھا کر دیکھا، اے اوپر والے بے زبان ہوں، پانی پلا۔ پانی ابلتا ہوا اوپر آیا اور منڈیل پہ آ کے لگ گیا، ہرن نے پانی پیا اور ہرن کے طفیل سے انسان نے بھی پانی پیا، ہرن پیچھے مڑا اور پانی نیچے گیا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا۔ غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک گیا ہوں کہ کسی اور کو بلا لیا کرو۔ اے بندو، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں، اس کے آگے بھی پڑ جانا، تو اس کے آگے بھی جھک جانا۔ اگر ساری کائنات کے انسان مکھی تو کیا ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے؟ تو مجھے چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟
دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے، مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ اس سے کیا مانگو گے؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس سے کیا مانگو گے؟ مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور سب کو کھلاتا ہے، جو ناپاکی سے پاک ہے، جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔